ایک تو تبصرہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، جو مجھے بطور طالب علم نظر آتا ہے، یعنی المورد سے وابستہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑے علم دوست انسان ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان کی جانب سے بھی مجھے ایک خاص رویہ نظر آتا ہے جو پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ نہیں، کہ مجھے ان کی جانب سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک محقق کی جگہ پر، ٹھیک ہے، یا ایک بہت تحقیق کرنے والے انسان کی جگہ پر رکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی تحقیق کو وہ بڑے زور و شور سے پیش کرتے ہیں جس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے تحقیق کی ہو، اور تحقیق ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے میزان اور برہان پڑھ رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ مثال کے طور پر تصوف کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر نقد کر رہے ہیں، اور آپ غامدی صاحب کی کتابوں کے اقتباس اٹھا کر، ٹھیک ہے، انہیں وہ پیش کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے فتوحات مکیہ پڑھ رکھی ہو، جیسے آپ نے فصوص الحکم پڑھ رکھی ہو، جیسے آپ نے احیاء العلوم کا جائزہ لیا ہو، آپ نے نہیں پڑھا، لیکن آپ اس کو پیش کریں۔ ایک تو طریق یہ تھا کہ آپ ایک ہمبل انداز میں اس کو گفتگو کر دیتے کہ یار میں غامدی صاحب کی اس بات کا قائل ہوں، مجھے یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے اس میں، یہ ایک الگ مقام ہے۔ ایک مقام ہے کہ جب آپ مکالمے کی سطح پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گفتگو، آپ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جو مانتے آئے ہو وہ غلط ہے، اور آپ کسی اور کی تحقیق مستعار لے کر پیش کر رہے ہوتے ہیں اس میں، تو اس رویے کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے؟ اس پہ بھی میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جب گفتگو کی ہے جی یا معاشرے کو اپنا مخاطب بنایا ہے، تو وہ معاشرہ انہوں نے چوز نہیں کیا کہ کن اخلاقی اقدار پہ کھڑا ہوا ہے، اپنے پس منظر میں کیا تجزیاتی صلاحیت رکھتا ہے، وہ یہی معاشرہ ہے۔ یہ وہی معاشرہ ہے جن کو علماء کرام جب کوئی بات بتاتے ہیں تو ان میں سے کوئی پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، کوئی مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، کوئی فسق و فجور پہ تیار ہو جاتا ہے، کوئی گالم گلوچ پہ تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخاطب بھی وہی لوگ ہیں۔ ہم پاکستانی قوم کے اندر سے ہم نے اپنے حصے کے لوگوں کو دوبارہ سے تخلیق کر کے مگر نہیں کیا رکھ آپ دیا۔ اس بات پہ تنبیہ کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے جی کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی فساد پیدا کرتا ہے، کوئی علماء کی تحقیر کرتا ہے، تو یہ رویہ ہماری قوم میں ہے، افراط و تفریط کا، جذبات کا۔ یہ ہم نے نہیں پیدا کیا، یہ چیز ہونی، اگر ہم نے پیدا کیا ہو، ہم سے مراد لیڈرشپ نے، جی ہم سے مراد محقق علماء نے، بڑے لوگوں نے، انہوں نے کہا ہو کہ چڑھ دوڑ علماء کے ساتھ، یعنی آج تک غامدی صاحب کی ہزاروں کی تعداد میں گفتگو ہیں، تحریریں، کچھ جوانی کے دو چار سخت جملے مل جاتے ہیں، اس کو بھی انسانی جگہ پہ معمول کریں۔ اور میں تو کبھی بھی ان کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو انسان کو پڑھ کے عبرت لینی چاہیے کہ یہ آدمی جس نے 50 سال سے ایک رویہ ترک کیے رکھا ہے، اگر اس کے ماضی میں کچھ طرح کی چیز تھی تو یہ اتنی دھتکاری بھی چیز ہے کہ ہمیں اختیار ہی نہیں کرنی چاہیے بالکل کہ کبھی کسی مثال کے طور پہ غامدی صاحب کے قلم سے لوگ مثالیں دیتے ہیں، جی جوانی کے وقت میں ایک دو سخت جملے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں نکل گئے، فلاں کے بارے میں نکل گئے۔ ویسے آپس کی بات ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ جس سطح کا تنابز بالالقاب علی الاعلان کر رہے ہوتے ہیں ان کی مجھے اچھی بھی نہیں لگتی ہے، لیکن ان جنرل ہم خود بھی جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم بھی توجہ دلاتے ہیں، بھئی ہمارے استاد ہیں، کوئی پیغمبر تھوڑی ہے، کوئی معصوم الخطا تھوڑی ہے، کہ انسان ہے، ان کی زندگی مراحل سے گزری ہے، یہ ان کے افکار ہیں، ان کو ہٹا دیں، صحیح۔ ان کو طریقہ۔ لیکن عام آدمی کے بارے میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں، عام آدمی اس وقت جب ہماری بات سن کے علماء کو سناتا ہے نا، تو علماء اس بات کو سمجھیں، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس پہ آمادہ نہیں کیا، ہماری تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے بھائی، ہمارا تو کوئی نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی لوگ ہیں، نہ کوئی رجسٹریشن ہے، نہ کوئی طبقہ ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں، فیس بک پہ جاتی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں متاثرین بھائی یہ چیز کیا متاثرین المورد کو، میں نے جماعت بنائی ہے جماعت اسلامی کی طرح کہ میں نے رجسٹریشن کر کے لوگوں کا یہ میرا ترجمان ہے، یہ المورد کے عام لوگ ہیں، لیکن علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے ہے کہ لوگوں کے اندر یہ رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں، میں کراچی میں پڑھتا تھا جامعۃ الرشید میں، تو ایک دن میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ایک صاحب آئے اور بڑے زور شور سے چیخنے لگے، تو انہوں نے طالب علم سے پریشان ہوئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے مجھے میری بیوی کو طلاق دینے کا فتویٰ دیا صرف اس لیے کہ وہ ٹی وی دیکھتی تھی، اور آج تم سارے مولوی خوشبو پاؤڈر لگا کے ٹی وی بیٹھے ہوتے ہو۔ تو یہ رد عمل ان کی طرف سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ پہلے مرحلے میں آپ نے لوگوں کو اتنا چارج کیا ہوا ہے، اتنا سختی سے کہا، ان لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی بھی ہوتی ہیں بھائی، کبھی آپ جائزہ لیں ان لوگوں کا، نفسیاتی طور پہ نارمل نہیں ہوتے وہ لوگ جس طرح کے شدت آمیز رویے دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو علماء کے ساتھ جو دھتکاریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو ان کی عملی زندگی کے اندر معاملات خراب ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس سب کو کہیں سے غامدی صاحب کو لیں گے۔ یہ جو ہماری جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو، میں ایمان سے آپ کو بتاتا ہوں، ان کو کبھی غامدی صاحب کے پورے اصول بتا دیے جائیں تو جو رویے مولوی کے ساتھ کر رہے ہیں وہی غامدی صاحب کے ساتھ کریں گے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ عام آدمی افادیت پہ مبنی پک اینڈ چوز کرتا ہے، اس کو موسیقی مل گئی یہاں سے، اس کو مشوری مل گئی یہاں سے، اس کو عورت سے ہاتھ ملانا مل گیا، غامدی صاحب زندہ باد ہو گئے۔
آپ وہی مغرب میں ہم گئے ہیں، غام صاحب نے کہا بھائی تم تو زکوٰۃ ہر تنخواہ پہ دینی ہے تم نے. وہ غام صاحب تو بڑے سخت ہو گئے. غام صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے مثال طور پہ ذبیحہ کرنا ہے، بسم اللہ کے بعد گوشت جائز نہیں ہوتا، سارے علماء مان رہے ہیں. تو غام صاحب بڑے سخت ہو گئے. آج کل تو لوگ ایک نئی بات کر رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اکثر وہ کمنٹس میں آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب کے ساتھ جب سے مولوی آئے ہیں نا تب سے یہ زیادہ مذہبی ہو گئے ہیں. وہ جو لبرل طبقہ ہے جو غام صاحب کو سن رہا ہوتا ہے، تو یہ عام لوگ اپنی اپنی سطح پہ. علم کا معاملہ یہ ہوتا ہے، علماء کو یہ چاہیے ہے کہ وہ اعلیٰ سطح کے علم سے کنیکٹ کریں. اور میں نے ہمیشہ جہاں مجھے موقع ملا، جو ہمارے حصے کے 2-4 لوگ آتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ کہا ہے بھائی علم کی بحث میں کبھی مت کودو، یہ تمہارے کرنے کا استدلال ایک پروسیس کا نام ہے. صحیح. اور وہ کوئی بحثہ بحثی نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی کہ آپ اٹھا کے چپلے مارنا خود کو انکسار کی جگہ پہ رکھو. میرے خیال سے غامدی صاحب کا مخالف بھی جو ان سے ایک بات سیکھ سکتا ہے وہ انکسار ہے. عام آدمی تو عام آدمی. ہم طالب علم جو غامدی صاحب کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی حیثیت حقیقت پہچاننی چاہیے. ہم کوئی مجتہد نہیں ہے. میں نے یہ لکھا ہے، میری یہ حیثیت بھی نہیں تھی کہ میں امام اعظم سراج الائمہ سے کوئی اختلاف کر سکوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. مجھے ایک بڑے مجتہد کی بات نظر آئی ہے، اس کی بنیاد پر میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں فقہ حنفی میں غلطی ہے. میری اوقات نہیں ہے. ہر دنیا میں صلاحیت کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مجتہد، وہ چند لوگ ہوتے ہیں. پھر محقق مزاج علماء ہیں، پھر دائی وائز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں ہماری طرح کے. پھر اس کے بعد ایک اور نچلا طبقہ. تو ان طبقات میں خود غامدی صاحب کی فکر کو جو لوگ پیش کرتے ہیں، جو نہیں رکھے گا لوگ ان کا فیصلہ کر دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. غامدی صاحب کے جب کام ہوتا ہے تو اصول سے اطلاع. ایک آدمی کی 70 سالہ زندگی کی محنت ہے، ایک مکتبہ فکر جس کو 1 صدی گزر چکی ہے، اور اس نے ہوا میں نعرے نہیں لگائے. اس نے قرآن پر، اس نے سنت پر، اس نے حدیث پر، اس نے فقہ پر، اس نے کلام پر، اس نے تصوف پر، اس نے اجتہاد، ایک ایک چیز کی تصویر مکمل کر کے دی ہے. تو اس کو آپ گرانے کے لیے کسی فیس بک کے لڑکے کے کمنٹ لگ کے سنگ ماریں گے میرے.